السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے لیکچرز کا ایک نیا سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم مالیکولر انالیسس کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سافٹ ویئر یعنی میگا کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ کو میں نے اوپن کیا ہے میگا سافٹ ویئر 12 ورژن۔ اگر آپ مالیکولر بایولوجی، ڈی این اے بارکوڈنگ، پائلوجینیٹک انالیسز یا جینیٹک انالیسز میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے یقیناً اس سافٹ ویئر یعنی میگا کا نام سنا ہوگا۔ اب میگا ہے کیا اصل میں، اور یہ کس چیز کا مخفف ہے، اسے کب اور کس نے بنایا، اور اس سے ہم کون کون سے کام کر سکتے ہیں، آج کی اس لیکچر میں ہم صرف یہی سیکھیں گے۔ اسکرین پر آپ کو یہ اوپر نظر آ رہا ہے، میگا کا مطلب ہے مالیکولر ایوولوشنری جینیٹک انالیسس۔ اس میں ہم مالیکولر ارتقائی جینیاتی تجزیہ کر سکتے ہیں، اور آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بائیو انفارمیٹکس سافٹ ویئر ہے جو کہ ڈی این اے، آر این اے اور پروٹین سیکوینسز کی انالیسز یعنی تجزیے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر ارتقائی یعنی ایوولوشنری بایولوجی اور پائلوجینٹک انالیسز میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا گرافیکل انٹرفیس نہایت آسان اور کنزیومر فرینڈلی ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اور ریسرچرز آسانی کے ساتھ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ میگا کو پہلی مرتبہ ڈاکٹر سدھیر کمار اور ڈاکٹر ماساتوشی نے تیار کیا، اور اس کا ابتدائی خاکہ یعنی ورژن 1993 میں جاری کیا گیا۔ اس سافٹ ویئر کا مقصد یہ تھا کہ ریسرچرز کو ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جائے جس کے ذریعے وہ مالیکولر ارتقائی ڈیٹا کا تجزیہ بغیر کسی کمپلیکس پروگرامنگ کے کر سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدید فیچرز بھی شامل ہوتے گئی، جن میں میکسیمم لائکلیہڈ اور دیگر شامل ہیں۔ ہمارے لیے میگا بہت سے کام سر انجام دے سکتے ہیں، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے الائن ہے، ڈیٹا ہے، ماڈلز ہے، ڈسٹنس ہے، ڈائیورسٹی، پائلوجینی، یوزر ٹری، انسیسٹرز، سلیکشن، ریٹس، کلاکس اینڈ ڈائگنوز، یہ مختلف کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میگا میں ہم ملٹیپل سیکوینس الائنمنٹ کر سکتے ہیں۔ ملٹیپل سیکوینس الائنمنٹ یہ دو طریقوں سے کرتا ہے، دو قسم کے الگوریتمس کے ساتھ کر سکتا ہے، ایک ہے کلسٹل ڈبلیو اور دوسرا ہے مسل۔ اس کے ذریعے ہم مختلف سیکوینسز کے درمیان سملیرٹیز اور ڈیفرنسز معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسرا جینیٹک ڈسٹینس کیلکولیشن، اس میں 3 ماڈلز استعمال ہوتے ہیں، 3 سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں مثال کے طور پر 3 دی جا رہی ہے۔ ایک ہے کیمورا 2 پیرامیٹر جسے شارٹلی K2P کہا جاتا ہے، دوسرا جیوکس کینٹور، اور تیسرا ہے ٹیمورا نی۔ یہ 3 ماڈلز سیکوینسز کے درمیان جینیٹک ڈسٹینس یعنی جینیاتی فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں، اور یہ ڈی این اے بارکوڈنگ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ تیسرا، اس کے ذریعے پائلوجینیٹک ٹری کنسٹرکشن ہم کر سکتے ہیں۔ 5 مختلف قسم کے ماڈلز ہم استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح ہے میکسیمم لائکلیہڈ ہے، نیبر جوائننگ ہے، منیمم ایولوشن ہے، اب جی ایم اے ٹری ہے، اور میکسیمم پارسیمنی۔ یہ مختلف ٹریز ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں بوٹ سٹریپ انالیسس کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے ٹری کی کنسٹرکشن میں درستگی جانچی جا سکتی ہے۔ چوتھا، ہم اس کے ذریعے ماڈل سلیکشن یعنی اس سافٹ ویئر کے ذریعے ڈیٹا کے لیے بہترین سبسٹیٹیوشن ماڈل منتخب کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے نتائج زیادہ مستند ہو جاتے ہیں۔ پانچواں، ارتقائی تجزیہ، اس کے ذریعے ہم ارتقائی رفتار یعنی ایوولوشنری پروسیسز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان جو وہ ایوولوشن ہے اس کا رفتار، اس کے علاوہ ٹرانزیشن ٹو ٹرانسورجن ریشو، کوڈان یوسیج اور ڈی این ٹو ڈی ایس ریشو بھی جانچا جا سکتا ہے۔ آخر میں ڈیٹا کی پریزنٹیشن یعنی ڈیٹا پیشکش، میگا پائلوجینٹک ٹری
اور نتائج کو گرافیکل صورت میں دکھاتا ہے، اور پھر اسے مختلف صورتوں میں آپ اسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پھر پبلیکیشن ریڈی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مختصراً میگا کا مطلب ہے مالیکولر ایوولوشنری جینیٹک انالیسس۔ اسے 1993 میں سدھیر کمار اور ڈاکٹر ماساتوشی نے تیار کیا۔ یہ سافٹ ویئر سیکوینس الائنمنٹ، جینیٹک ڈسٹینس، فائلوجینیٹک ٹری کنسٹرکشن، ماڈل ٹیسٹنگ اور ارتقائی یعنی ایوولوشنری انالیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم میگا کی انسٹالیشن اور اس کے انٹرفیس کا عملی جائزہ لیں گے۔